اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم احکامات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی، توضیح المسائل سے احکام کو پڑھ کر آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث مبطلات روزہ میں چل رہی تھی، کافی مسائل کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا پچھلے مسائل میں کہ جو انسان جس پہ غسل جنابت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان صبح سے پہلے غسل جنابت کر لے، یا خاتون ہے تو حیض کے غسل سے یا نفاس کا غسل جو ہے وہ اذان صبح سے پہلے انجام دے دے، تبھی اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ ایک غسل اور ہے جو واجب غسل ہے، لیکن کیا اس غسل کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ جیسے کہ وہ کون سا غسل ہے؟ وہ ہے غسل مس میت۔ اگر انسان کسی میت کو چھوتا ہے جب اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب اگر ایک انسان جا کر اس میت کو چھوتا ہے، اس کے بدن کو چھوتا ہے، تو اس پر غسل مس میت واجب ہے۔ کیا اس غسل کی وجہ سے روزے پہ کوئی حرف آتا ہے؟ ہمارے مراجع کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص نے میت کو مس کیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن سے چھوا ہو، وہ غسل مس میت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں بھی میت کو مس کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے انیما لینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دبر میں لکوڈ کے ذریعے سے کوئی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے جس کی طرح سے اس کو جو بیماری ہے اس کا علاج ہو سکے۔ تو انیما لینا اگر سائل ہو، یعنی ایک ایسی چیز ہو جو لکوڈ ہو، اس سے اگر انیما لے تو یہ چاہے مجبوری ہو، علاج کی غرض سے لیا جائے، روزے کو باطل کر دیتا ہے، لہٰذا انیما لینے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے قے کرنا، یعنی انسان کی حالت ایسی آ جائے کہ اس کے جسم کا، اس کے معدے سے کھانا نکل کے دہن کے راستے سے باہر آ جائے، قے کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کرے، اگرچہ وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنے پہ مجبور ہو، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ دیکھیں انسان دو چیزیں، ایک دفعہ اختیاراً قے کرتا ہے، بیمار ہے، اس کے جی متلا رہا ہے، لیکن وہ چاہے تو اپنی قے کو روک سکتا ہے، اور اس کے بعد اختیار سے قے کر دے، ولو بیماری کی وجہ سے، ولو اپنے آپ کو راحت کرنے کی وجہ سے، لیکن اختیار سے اگر قے کر دے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ بے اختیار یا بھول جائے کہ روزے سے ہے، اسے قے نہیں کرنی ہے، بھول گیا یہ چیز، اور بعد میں آ جائے کہ میں تو روزے سے تھا، یا بے اختیار اس کا ارادہ نہیں تھا قے کرنے کا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اختیار کے بنا ہی قے ہو جاتی ہے۔ اگر بے اختیار یا بھولے سے قے کر دے تو اس کا روزہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص، اب ایک دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہماری زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کھانا اگر ہم نے کھایا تو صبح ہمیں قے ہو جائے گی، یعنی اگر ہم اس غذا کو رات پہ کھائیں گے تو ہمیں صبح قے ہو جائے گی، یا سحری میں مثلا کھائیں گے تو ہمیں دن میں قے ہو جائے گی، اور ہم کھا لیں اور بعد میں قے ہو جائے، تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو ایسی چیز کھا لے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ سے دن میں بے اختیار قے آئے گی، تو احتیاط مستحب یہ کہ اس دن کی روزے کی قضا کرے، کیونکہ اسے علم تھا، البتہ چونکہ احتیاط مستحب ہے لہٰذا اس دن کا روزہ صحیح ہے، لیکن چونکہ مستحب ہے کہ احتیاط پر بھی عمل کرے، وہ ایک روزہ بعد میں قضا کرے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قے نہیں ہے، لیکن کچھ کھانے پینے کی وجہ سے، پیٹ کی پریشانی کی وجہ سے اسے ڈکار آ رہی ہے، کہ ڈکار سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ڈکار لینے سے کوئی چیز اس کے دہن میں آ جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈکار انسان لیتا ہے، کوئی چیز دہن میں نہیں آتی، ایک حد تک آتا ہے غذا اوپر، اس کا مزہ بھی اسے محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں آتی اور منہ کی فضا میں نہیں آتی، یہ ڈکار ہے، اس سے روزے کوئی حرف نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ڈکار لینے سے کوئی چیز منہ میں آ جائے، یعنی دہن پیٹ سے، معدے سے نکلتی ہوئی منہ میں آ جائے، تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اگر کسی روزے دار کو یقین ہو
کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے حلق میں باہر آ جائے گی تو احتیاط کی بنا پر اسے جان بوجھ کر ڈکار نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر اسے ایسا یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. پہلے تو یہ چیز سمجھ لے کہ اگر اسے ڈکار لینے میں معلوم ہو کہ اگر میں نے ڈکار لی تو کوئی چیز منہ میں آ جائے گی تو اختیار کے ساتھ ڈکار نہ لے. ہاں بے اختیار آ جائے کوئی ایک الگ بحث ہے. اگر روزے دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے حلق یا منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اسے اگل دے, اور اگر اس چیز کو بے اختیار پیٹ میں چلی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے. منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اس کو نگل دے, اس کو تھوک دے, واپس دوبارہ نہ نگلے. لیکن اگر بے اختیار مثلا آئی اور اس سے پہلے کہ میرے اختیار میں ہوتا میں اگتا میں دوبارہ وہ دہن میں واپس چلی گئی, بے اختیار واپس چلی گئی, تو اس کا روزہ صحیح ہے, کوئی حرف نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزہ صحیح ہے. یہ تمام مسائل جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے یہ وہ مسائل ہیں جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں. یہ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. ان کے علاوہ کوئی چیز روزے کو باطل نہیں کرتی اگرچہ وہ غلط ہو. مثلا انسان کوئی ایسا عمل کرے جو شرعاً منع ہے, مثلا جھوٹ بولنا, البتہ خدا اور رسول کی طرف نسبت دینا سے روزہ باطل ہو, لیکن عام طور سے روزمرہ کے مسائل میں ایک دوسرے سے برادر مومن سے جھوٹ بولنا گناہ ہے, حرام ہے. لیکن اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بولے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں, روزہ باطل نہیں ہوگا, لیکن اس نے گناہ کیا ہے. یا مثلا نماز قضا کرے, جان بوجھ کے نماز قضا کرے, اس نے ایک حرام کام انجام دیا ہے, لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی پہ ظلم کرے, کسی کا حق چھین لے, یہ تمام چیزیں غلط ہیں, حرام ہیں, نہیں کرنا چاہیے, لیکن خود روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا, روزہ صحیح ہے. روزہ صرف انہی چیزوں سے باطل ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مثلا کریم لگانے کے سلسلے میں ہماری خواتین سوال کرتی ہیں کریم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں, یا مثال کے طور کے اوپر سر نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے. کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ بیان کیا گیا کریم لگانے سے نہانے سے کوئی حرج نہیں. بہت سے مقامات پر تو مثلا غسل مستحب, مثلا جمعے کا غسل مستحب ہے, روزے کی حالت میں بھی مستحب ہے, اور اعمال میں بھی ہے. پہلے دن کا غسل ہے, پہلی رمضان کا غسل ہے, 15 رمضان کا غسل ہے, شب قدر میں غسل ہے, تو ان میں سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لہٰذا ہم بار بار تاکید کرتے ہیں, خصوصاً اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے تاکید کرتے ہیں کہ دین کو سمجھ کر رسالہ توضیح المسائل سے, علماء سے پوچھ کر, ایسے افراد سے جو واقعاً جاننے والے ہیں, جو دین کو وہاں سے بتا رہے ہیں, جو صحیح ریسورس ہے دین کا, ان سے معلوم کر کے اپنے دین کو, اپنے مسائل کو سمجھیں اور پھر اپنے احکام کو انجام دیں. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.